کہانی کا نام ہے اپنا گھر۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ تھا۔ عفت بیگم سحری کے کاموں سے فارغ ہو کر جمعے کے غسل اور عبادات کو اپنے ذہن میں ابھی ترتیب ہی دے رہی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود کلامی کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سائمہ اپنے شوہر کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ خوشی کی ایک لہر سارے بدن میں دوڑ گئی۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، کہہ کر انہوں نے سائمہ کو گلے لگایا۔ سائمہ گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عفت بیگم سخت پریشان ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، اسے کیا ہو گیا؟ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا اور اسے گلے لگائے اندر اپنے کمرے میں لے آئیں۔ داماد نے ہی دروازہ بند کیا اور سامان لے کر پیچھے پیچھے آ گیا۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا، پیار کیا اور پوچھا، روزہ ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لو، میں اعجاز کو پیار کرنا تو بھول ہی گئی۔ انہوں نے اعجاز کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ اتنی دیر میں سائمہ کی ہچکیاں بھی کم ہو گئی تھیں۔ ہاں تو اب بتاؤ سائمہ، کیا ہوا ہے؟ وہ اطمینان سے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے سائمہ سے مخاطب ہوئیں۔ 7 ماہ پہلے سائمہ کی شادی ہوئی تھی۔ پہلے 3-4 ماہ تو شادی کے چونچلوں میں گزر گئے۔ نئی نویلی دلہن کے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے، لیکن اب سائمہ زود و رنج ہو رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پہ اس سے تکلیف دینے لگی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے جو اسے یوں رونا آ رہا ہے، دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اللہ خیر کرے۔ انہوں نے اعجاز کی طرف دیکھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ بھی پریشان لگ رہا تھا، بولا، اسی سے پوچھیں تو بہتر ہے۔ سائمہ اب بس کرو رونا، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر اسے گلے لگایا، اس کی کمر کو سہلایا۔ رونا ذرا کم ہوا تو وہ باتھ روم میں منہ دھونے چلی گئی۔ اعجاز آخر ہوا کیا ہے؟ مما اسی سے پوچھے۔ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرا کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتی ہے، رو دیتی ہے۔ خود بتائے گی تو اس کا دل بھی ہلکا ہوگا۔ گویا داماد نے اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ سائمہ گیلا چہرہ لیے دوپٹہ ٹھیک کرتی مما کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھیں۔ ناراض ناراض سی سائمہ مما کو بہت پیاری لگی۔ آنٹی، ہمارے گھر پرسوں افطار پارٹی تھی۔ یہ غالباً کام کی زیادتی کی وجہ سے تھک گئی ہے۔ جب سائمہ نے بات شروع نہیں کی تو اعجاز نے بات کا سرا پکڑایا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ تو پھر بتاؤ نا کیا بات ہے؟ مما نے رسائی سے کہا۔ یہ کہتے ہیں مجھے گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ میری بات تو سنتے نہیں۔ جب کسی چیز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو مجھے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ساس نندیں تو گھر پر ہوتی ہیں، وہ کچھ نہیں کہتی؟ مما نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ وہ تو تماشا دیکھتی ہیں۔ سائمہ نے غصے سے کہا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ برابر تمہارے ساتھ کام کروانے میں لگی رہیں۔ اعجاز نے فوراً کہا۔ ہاں، اسی لیے میں رات کو 2 بجے فارغ ہوئی، کام ختم کر کے۔ بھئی افطاری تھی، کام تو زیادہ ہو جاتا ہے نا مما؟ اعجاز نے کہا۔ نہیں، کام زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر منظم ہو کر کام کیا جائے تو سارے کام سہولت سے ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، عبادت والا مہینہ ہوتا ہے، صرف کھانے پینے کا نہیں۔ سائمہ سخت غصے میں تھی۔ مجھے تفصیل بتاؤ، ہوا کیا تھا؟ مما حیران تھی۔ سائمہ جیسی سگڑ اور ذی شعور بیٹی کو سسرال میں ایسا کیوں سننے کو ملا؟ مما دیکھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ افطار پارٹی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دوستوں کی فیملیز تھیں، 3-4 فیملیز کو ابھی بلا لیتے ہیں اور 3-4 فیملیز کو کچھ دنوں بعد بلا لیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ سب کچھ گھر میں بنانا تھا۔ میں نے مینو ڈسکس کیا، بولے پکوڑے، سموسے، آلو چنا چاٹ، فروٹ اور دہی بھلے تو افطاری کے وقت ہوں گے۔ کھجوریں تو روزہ کھولنے کے لیے ہوتی ہی ہیں۔ پینے کے لیے 5 شربت تجویز کیے۔ میں کہتی رہ گئی یہ بہت زیادہ ہے، لیکن میری کسی نے نہیں سنی، بلکہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے۔ سائمہ غصے سے بولی۔ نہیں بھائی، تمہارا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ جو انتظام کرنا تھا۔ اعجاز نے اس کی بات کاٹی۔ مما میں نے آلو چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ بنائی تو کہتے ہیں یہ کم پڑے گی، اور بناؤ۔ دونوں بہنوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ ادھر افطاری کا ٹائم قریب تھا، ادھر یہ ہر ڈونگے کا ڈھکنا کھول کر تنقید کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ سے کیے کرائے کاموں کو لے کر
پھر سے کر رہے تھے۔ ایک تو گرمی، اوپر سے ان کی تنقید، جیسے مجھے کچھ نہیں آتا، انہیں ہی آتا ہے۔ اوپر سے روزہ لگ رہا تھا۔ پہلی بار ان کے دوستوں کی بیویاں دعوت پر آئی تھیں، ان کے سامنے ہی میرا لحاظ کر لیتے۔ سائمہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ اور کھانے میں کیا تھا؟ مما نے رسان سے پوچھا۔ چکن بریانی، مٹن قورمہ، دال، مکس سبزی، رائتا اور 2-3 قسم کی چٹنیاں تھیں۔ نان بازار سے منگوا لیے تھے۔ نان بھی اتنے سارے منگوا لیے کہ میں کہتی رہ گئی کہ اتنے نان نہ منگوائیں۔ چاول بھی ہیں روزے میں، اور پھر اتنی گرمی میں کہاں کھایا جاتا ہے نا مما؟ سائمہ نے مما کی حمایت چاہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے، مما نے سوچا، اور اس بات میں ہلکے سے سر ہلا دیا۔ مما، مہمانوں کے جانے کے بعد کھانا بچ گیا، اسے سمیٹنا مجھے اتنا مشکل لگا، کیا بتاؤں۔ برتن دھو کر اس میں کھانا ڈالنا، اور پھر دیور کی منتیں کرنا کہ سامنے والوں کے یہاں دے آؤ، برابر والے ہمسایوں کے یہاں دے آؤ۔ سب لوگ عشاء کی نماز تراویح کے لیے کھڑے تھے، اور میں کھانا تقسیم کروا رہی تھی۔ اگر نہ کرتی تو سارا کھانا ضائع ہو جاتا۔ اگلے دن پھر سب کا روزہ ہوتا۔ سائمہ امی کو تفصیل بتا رہی تھی۔ بات تو صحیح ہے، مما نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنا بانٹنے کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ سائمہ نے پھر کہنا شروع کیا۔ اسے فریج میں رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ برتن سمیٹنا، انہیں دھونا، مما کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ماسی اس وقت کب برتن دھوتی ہے؟ سائمہ رو دی۔ یہ کام تو صبح بھی ہو سکتا ہے، اعجاز نے دھیمے سے کہا۔ روزے کے ساتھ کچن میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اعجاز۔ سائمہ کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ اچھا چلو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، مما نے صلح جوئی سے کہا۔ اب میں افطاری نہیں کرواؤں گی۔ سائمہ نے حتمی فیصلہ کر لیا۔ ارے بیٹے، ایسے نہیں کہتے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اسے لڑ جھکڑ کر نہیں گزارنا چاہیے، مما نے سائمہ کو پیار سے سمجھایا۔ اعجاز اسے مما کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، اور سائمہ وقتاً فوقتاً مما کو اس دن کی باتیں بتاتی رہی، اور مما اسے مثبت انداز سے سوچنے کی تلقین کرتی رہیں۔ مما، آپ بھی انہی کی حمایت کرتی ہیں، سائمہ تن کر بولی، تو مما خاموش ہو گئی۔ حسب وعدہ سائمہ کے بلانے پہ عفت بیگم اس کے گھر چلی گئی تاکہ افطار پارٹی میں اس کی مدد کر سکیں۔ اس کی ساتھ گیٹ پر ہی مل گئی۔ رسمی سی دعا سلام ہوئی، اور مما اندر آ کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ سائمہ نے بہت کہا، مما آپ میرے کمرے میں چلیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن انہیں گوارا نہیں تھا کہ وہ سب کے درمیان بیٹھنا چاہتی تھیں۔ سب نے مل کر نمازیں ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ساتھ ہی ساتھ افطاری کی تیاری ہوتی رہی۔ آج گھر کے افراد افطاری پر جمع تھے۔ اہتمام دیکھ کے مما خوش ہو رہی تھیں، اور سائمہ کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہمت بھی بڑھا رہی تھیں۔ سائمہ کی ساس کے سامنے اپنی بیٹی کے گن بھی بتا رہی تھیں۔ سائمہ کی ساس ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، گھر کے کام کرنا جانتی تھی، اور گھر کو بڑا منظم رکھا ہوا تھا۔ افطاری کر کے نماز ادا کرنے کے بعد عفت بیگم نے سائمہ سے اگلے دن کا پروگرام پوچھا۔ مما، ہو جائے گا کام، آپ فکر نہ کریں۔ سائمہ مما پہ کام کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بیٹا، کام ہو تو جائے گا، لیکن کام کرو گی تو ہوگا نا، یوں ہی ہواؤں میں تو ہونے سے رہا، مما نے رسائی سے کہا۔ کل پکانا کیا ہے؟ مما نے پوچھا۔ مما کل صبح سے ہی تیاری شروع کر لیں گے، سائمہ نے پیچھا چھڑانے والی بات کی۔ ابھی اس نے کچن سنبھالنا تھا، نماز تراویح ادا کرنی تھی، اور سحری کا بھی انتظام کرنا تھا۔ مما اس کے ساتھ کچن میں آ گئیں۔ کل کے لیے گوشت تو منگوا لیا ہوگا نا؟ مما نے پوچھا۔ ہاں، گوشت منگوا لیا تھا، لیکن وہ میں نے جلدی میں فریج میں رکھ دیا، دھویا بھی نہیں۔ اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا، سائمہ خود کلامی کیسے انداز میں بولتی فریزر کی طرف لپکی، گوشت نکالا اور سنک میں دھونے کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، یخنی کے لیے گوشت الگ کر کے یخنی ابھی سے چڑھا دو، مما نے کہا۔ ابھی سے؟ سائمہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں تو اور کیا، گوشت فریز نہ کرنا، بلکہ یخنی تیار کر کے چھان کے گوشت بھون کر اس میں یخنی ڈال کر اس طرح سے تیار کر لو کہ کل تمہیں صرف چاول ڈالنے پڑیں، اور یہ کام آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا، مما نے تفصیل بتائی۔ لیکن مما، سائمہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، بس جو میں کہہ رہی ہوں تم وہ کرو، مما نے کہا۔ کچن صاف کرتے کرتے اس نے یخنی چولہے پہ رکھ دی۔ سفید چنے بھگو دینا، اس میں نمک اور سوڈا ضرور ڈال دینا، مما نے ایک اور ہدایت کی۔ لیکن مما، میں تو صبح سویرے چنے ابال لوں گی، صرف 30 منٹ کوکر چلاؤں گی تو چنے اچھے سے گل جاتے ہیں،
سائمہ نے مما کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اپنے سگڑ ہونے کی شاباشی لینا چاہتی ہو۔ لیکن اگر ابھی چنے بھگو کر رکھو گی تو کل 10 منٹ میں چنے اچھے سے گل جائیں گے، وقت اور ایندھن کی بچت ہوگی۔ مما نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے۔ سائمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ واہ، آج تو کچن میں بڑی رونق ہے۔ اعجاز تراویح پڑھنے جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے وہ سائمہ کو دیکھنے کچن میں ہی چلے آئے۔ پیچھے پیچھے ان کی امی بھی کچن میں آ گئیں۔ کل افطار کی تیاری اچھے سے کرنا، اعجاز نے حسب عادت اسے یاد دلایا۔ دیکھیں مما، یہ پھر شروع ہو گئے ہیں۔ سائمہ چڑ گئی۔ تو تم بتاؤ نا، تم اس وقت کیا کیا تیاری کر کے رکھو گی تاکہ کل کام زیادہ نہ لگے؟ وہ پلیٹیں خشک کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولی۔ یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ سائمہ نے تونگ کر کہا۔ ہاں، شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ سائمہ کی ساس نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ سائمہ اعجاز کو تفصیل بتانے لگی، جبکہ عفت بیگم اعجاز کی امی سے پرانے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کی قسم کی باتیں کرنے لگی۔ اس دوران امی نے مونا اور کرن کو آواز دی کہ کل کے لیے برتن دھو کر اور خشک کر کے ایک میز پر رکھ دو اور اسے ململ کے کپڑے سے ڈھانپ دینا تاکہ دوبارہ دھونے نہ پڑے۔ دھیان سے کام کرنا، کوئی برتن ٹوٹے نہ۔ اگلے دن صبح روزہ رکھنے اور نماز ادا کرنے کے بعد مما نے دیکھا کہ سائمہ نے افطاری کی تیاری کے لیے دوسرے اور کام بھی نپٹائے، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ وہ مطمئن اور خوش تھی۔ مما کی طرف سے ملنے والے اعتماد نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مما کی آنکھ لگ گئی۔ سو کر اٹھیں تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سائمہ نے سارے انتظامات تقریباً مکمل کر لیے تھے۔ اعجاز حسب عادت گھر میں داخل ہوئے اور سائمہ کو آواز دینے لگے۔ سائمہ، سائمہ، عصر کا وقت ہو گیا ہے، افطاری کے لیے مہمان آتے ہی ہوں گے، تم ابھی تک مما کے پاس بیٹھی ہوئی ہو۔ اعجاز نے عجلت سے سخت لہجے میں کہا۔ سائمہ کچھ کہنے لگی تھی کہ مما نے اس کا ہاتھ دبایا۔ سائمہ، روزے سے ہو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اعجاز کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اعجاز بیٹا، سائمہ نے کافی حد تک کام مکمل کر لیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن امی تو کہہ رہی ہیں کہ سارا کام یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ اعجاز نے روب سے کہا۔ پلاؤ دم پہ ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ برتن لگے ہوئے ہیں، مشروبات بنا کے فریزر میں رکھے جا چکے ہیں، مونا اور کرن پکوڑے بنانے کی تیاری کر رہی ہیں، اور میں یہاں کھجوروں کے اندر کریم بھر رہی ہوں۔ فروٹ چاٹ اور آلو چنے کی چاٹ بس مکس کرنی رہ گئی ہے۔ اب بتائیں کون سا کام رہ گیا ہے؟ سائمہ نے نہایت اعتماد سے اعجاز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ بس کھانا کم نہ ہو۔ اعجاز کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اعجاز بیٹا، اعتماد رکھو، سائمہ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ مما نے مداخلت کی۔ اعجاز نے دیچکیوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں مما، یہ خود پریشان ہوتے ہیں اور مجھے بھی پریشان کرتے ہیں۔ سائمہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ جب تم اسی طرح اچھے منظم انتظامات کرتی رہو گی تو اعجاز کا اعتماد تم پر بحال ہو جائے گا۔ مما نے پیار سے سائمہ کو سمجھایا۔ مہمان افطاری کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ کمروں میں انتظام تھا۔ کھانوں کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ چمچماتے برتن کرینے سے لگے ہوئے تھے۔ سارا دن روزے سے ہونے کی وجہ سے سبھی نڈھال تھے، لیکن چہرے پر تقدس اور ایمان کا نور لیے ہر کوئی نماز، تلاوت قرآن پاک یا پھر تسبیح پڑھ کر رہا تھا۔ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی جستجو ہر دل میں تھی۔ درمیان میں کبھی کبھار کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتا یا کوئی بات یاد آ جاتی تو ایک دوسرے کو کہہ دیتا۔ سبھی عفت بیگم سے مل کر خوش ہوئے۔ اعجاز کی امی کو تو پہلے سے جانتے تھے۔ روزہ افطار ہوا۔ سب نے کھجوروں سے روزہ افطار کیا۔ مشروبات کے گلاس خالی ہوتے اور بھرتے رہے۔ پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، آلو چنا چاٹ باری باری پلیٹوں میں رکھا جاتا رہا۔ تمام مردوں نے مغرب کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا۔ مونا اور کرن نے پلیٹیں اور گلاس ماسی سے اٹھوا لیے، انہیں دھلوایا اور پھر دوبارہ سے لگا دیے۔ سائمہ نے ڈونگوں کو کرینے سے بھرا اور افطاری کے لوازمات ایک طرف رکھ دیے کہ کسی کا دل چاہے تو دوبارہ بھی لے سکے۔ تمام خواتین برآمدے میں نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ عفت بیگم اور اعجاز کی امی نے بھی نماز پڑھی، ساتھ ہی اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ ایک اور روزہ مکمل ہوا۔ کھانا لگ گیا۔ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی سب نے کچھ نہ کچھ اپنی پلیٹ میں ڈال ہی لیا۔ یخنی چاول بہت مزے کے بنے تھے۔
چکن قورمہ کی خوشبو اور سادہ نان کھانے میں لطف آ گیا۔ اب سب باتیں کرتے جا رہے تھے اور کھانا کھاتے جا رہے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ سائمہ نے چائے کپوں میں ڈالی اور ٹرے میں رکھ کے اعجاز کے حوالے کی۔ سائمہ، کیا بات ہے؟ بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ آج تو تمہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے؟ اعجاز اس کے قریب آ کر بولا۔ ٹرے اس نے شیلف پر رکھ دی تھی۔ سائمہ، چائے لے آؤ نا، امی کچن کے دروازے میں تھیں۔ جی امی، ابھی لائی۔ سائمہ نے فوراً دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ نہ جانے کیسے چمچ اسٹینڈ میں رکھے سارے چمچ شیلف سے زمین پہ آ رہے۔ اعجاز نے چھناکے کی آواز پہ توجہ نہ دی اور چائے کی ٹرے لے کر کچن سے نکل گیا۔ سائمہ کو امی کی باتیں سننا پڑیں۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ مونا اور کرن جلدی جلدی برتن سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ سائمہ مہمانوں کو رخصت کرنے کے ساتھ ساتھ بچا ہوا کھانا سنبھال رہی تھی، لیکن آج تو اتنا کھانا بچا ہی کب تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ تراویح کے بعد کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، اور پھر سحری کے لیے بھی تو کچھ کھانے کے لیے رکھنا تھا۔ ماسی جلدی جلدی برتن دھونے میں لگی ہوئی تھی کہ جلد فارغ ہو کے گھر جائے۔ مما نے بھی کہا کہ سائمہ، اچھا تو میں چلتی ہوں۔ ہیں، آپ بھی جا رہی ہیں؟ سائمہ حیران تھی۔ ہاں، تمہارا بھائی ریحان تراویح پڑھنے جاتا ہے، مجھے وہ گھر ڈراپ کر دے گا، مما نے چادر سنبھالتے ہوئے کہا۔ مما، آپ اتنی جلدی تو نہ جائیں نا، سائمہ بچوں کی طرح ٹھنکنے لگی۔ مائیں بیٹیوں کے گھر رہتی اچھی نہیں لگتی، بس اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں آباد اور خوش رہیں۔ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ مما، آپ بہت اچھی ہیں، وہ ان کے گلے لگی کہہ رہی تھی۔ اچھا، خدا حافظ، انہوں نے کہا۔ سائمہ پھر ان کے گلے لگ گئی۔ اس کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مما اتنی جلدی چلی جائیں، لیکن مجبوری تھی۔ مما نے اپنے گھر تو جانا ہی تھا نا۔ میری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔